اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا؟ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے، ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا، اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے، ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے؟ جو ٹرینڈ ہے
تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے، سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جائے۔ یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی۔ عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ جس کو زبان سے آپ نے کبھی طعن و تشنیع کیا، گالی دیا ہے، اس کے دل کو چھلنی کیا ہے، وہ برسوں تک اس کا زخم دل کے اندر رہے گا، وہ مندمل نہیں ہوتا۔ چاقو سے کاٹا ہوا زخم تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبان کی اپنی حفاظت کرو۔ روزہ اس کے لیے سب سے بہترین ریہرسل تھا۔ روزے میں اسی لیے ہماری زبان کو روکا گیا۔ اب 2 چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ اس زبان کی 2 شہوت ہے۔ شہوت کیا ہے؟ برائیوں کی خواہش۔ اس کی 2 شہوتیں، ایک کھانے پینے کی شہوت زبان کے اندر ہے، یعنی اس کو جو چٹکارے لگے ہیں نا، جو لذتیں لگی ہیں، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی۔ جو تم نے لذیذ چیزوں کی اس کو عادت ڈالی، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی۔ یہی تو بات ہے کہ بچے آج گھر میں کچھ سبزی بنا دو، دیکھو پھر کیسے بوال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کھانا ہے کوئی؟ نکل گئے، کیونکہ زبان کو انہوں نے کسی لذت کی عادی بنا دی، ان کو بغیر وہ چیز کے ملے ہوئے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ شراب کی لذت اس کو دے چکے ہیں، وہ اس سے کم پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں چھوٹتی شراب لوگوں؟ اس لیے کہ زبان کی شہوت ہے، اور یہ زبان کی شہوت پر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ حرام بھی نہیں دیکھتی، حلال بھی نہیں۔ یہی تو بات ہے، لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں۔ ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے۔ آج تو اتنا کامن ہو گیا، میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے، اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی، صرف تمہارے اعمال تک نہیں رہتا، تمہاری نسل تک بھی جاتا ہے۔ تو یہ آج جو دور ہے، پوری دنیا تم کو حرام پروسنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ارے خنزیر کا گوشت تک پروس دیا جاتا ہے، اور لوگ اب وہ تحقیق والے لوگ نہیں رہ گئے، جو مل گیا وہ کھا لیے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی نان ویج چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں کہیں بھی چلتے پھرتے نہیں لے لیتے تھے، متعین جگہ سے جہاں سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو وہ ہم کھا لیتے۔ لیکن آج اس کا اہتمام لوگوں نے بند کر رکھا ہے، اور اب ہمارے ہاں تو حلال سرٹیفکیٹ پر تو ویسی بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے، اور جو لوگ دیتے تھے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ حلال کس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ میں نے سنا گھر بیٹھے لوگ اب نئی نئی کمپنیوں سے آرڈر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ان کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ گھر بیٹھے لوگ آسانی کے لیے 5 منٹ میں 10 منٹ میں ڈیلیوری بوائے آئے گا اور دے کر کے چلا جائے گا۔ مارکیٹ میں ملنے والی فروزن چیزیں جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں، اٹھا کر کے لایا اور اس کو فرائی کیا اور کھلایا، خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا، جبکہ وہ حرام اگر ہو تو میرے عزیزو آپ نے پورے گھر کو تباہ و برباد کیا، اپنی اولاد کو حرام کھلایا۔
آپ کمانے میں تو بہت حرام حلال دیکھ کر کے کما رہے تھے کہ کسی کو جھوٹ بول کر نہیں کماؤں، دھوکہ دے کر نہ کماؤں، کوئی حرام روزی گھر پہ آنے نہ دوں. تمہارے پاس حلال پیسے تھے لیکن حلال پیسوں سے خریدا حرام روزی، تو یہ کہاں آ کر کے گر گئے؟ یہ سب کی سب چیزیں ہیں، یہ زبان کی لذتیں ہیں جو بندے کو یہ سب کرا دیتی. کھانے کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے، نوجوان ڈھونڈتے رہے کہیں نہ کہیں یہ پیزے برگر مل جائیں، اور جہاں ملا کھا لیا، کیونکہ اس کی لذت اس کو زبان کو ملی. اس سے کم میں نہیں ہو سکتا. ویسٹرن کنٹریز میں عرب لوگوں کو تو یہ فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے ایسا عادی بنا دیا کہ ان کے ہاں گھروں میں کھانے بننے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے. نہیں، ان کے لیے تو ایک تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ گھر میں کوئی عورت کھانا بناتی. وہاں تو سب کچھ باہر کے دنیا پر ڈیپینڈ ہے. یہ اور بات ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ کے سلسلے میں تو دیکھتی ہیں، حکومتیں ہیلتھ کے بارے میں تو دیکھتی ہیں، لیکن حلال ہے کہ حرام ہے اس پر کوئی سیریسنس نہیں ہے. میرے عزیزو، چند سال پہلے ہمارے اسی شہر کی بات بتا رہا ہوں، ایک پیزے کی مشہور دکان میں ایک صاحب نے خریدا اور کھایا بھی اور دوسروں کو کھلایا بھی. بعد میں پتا چلا کہ یہ دکان والا حالانکہ مسلمان ہے، اونر مسلمان ہے پیزے کی دکان والا. سننے میں آیا کہ وہ پورک بیچتا ہے، سور کا گوشت بھی پیزے میں ملا کر کے بیچا جاتا ہے. تو یہ صاحب فوراً بھاگے اس کے پاس گئے، کہا کہ میں تو آپ کی داڑھی اور آپ کے نام کے سلسلے میں مطمئن تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صاحب آپ کے لیے نہیں بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے لیے بیچا جا رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مومن کا مال نہ چوری کیا جائے، کسی دوسرے کا چوری کیا جائے؟ حلال ہو جائے گا دوسرے کا مال چوری کرنا. کسی مسلمان عورت سے زنا نہ کیا جائے، کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی اجازت دے دے گا؟ آپ کو جب خنزیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام فرمایا تو اس کا کھانا تو چھوڑیں، اس کا اٹھانا، اس کا دینا، اس کی طرف اشارہ کرنا، سب کچھ حرام ہو. کسی نے اگر پوچھا بھی کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے اور مجھے بتاؤ کہاں بکتا ہے، تم نے اگر اس کو ہدایت دیا، راستہ بتایا، تو بھی حرام کام کی. شراب کی دکان کی طرف تم نے اشارے کر کے بتایا یہاں ملتی ہے، جاؤ لے لو پی لو، تم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو. یہ اگر آج حالات ایسے ہو گئے ہوں تو بچنا کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ایسے مسلمان کی دکان پر اس نے دیکھا، یہ بڑا بوال بھی ہوا تھا، بہت کچھ ہوا، لیکن میرے عزیزو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ سارے کے سارے مل کر کے ایسی جگہوں سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی مانگ کریں گے کہ تم یہ نہیں بیچ سکتے، تم یہ نہیں؟ میرے عزیزو یہ دنیا اب الگ لیول پر چل رہی ہے. تمہارے مظاہرے، تمہارے پروٹیسٹ سے کوئی چیز بدلتی نہیں. تم اپنی زبان کے خلاف پروٹیسٹ کرو. اس کو جو ہم نے لذتیں دی تھی، وجہ یہ ہے کہ میں گیا کیوں وہاں پر، یہ زبان مجھے وہاں تک لے گئی کہ مجھے یہی کھانا ہے، تو تم وہاں تک پہنچے. اس زبان کو ان تمام لذتوں سے عاری کر دو، نکال دو. اور رمضان اسی کے لیے خاص طور پر مہمان بن کر کے آیا ہے. میرے عزیزو دو شہوتیں میں نے زبان کی بتائی، ایک شہوت اس کی کھانے پینے کی ہے اور ایک شہوت اس کی بولنے کی ہے. بولنے کی بھی ایک شہوت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان خود بخود ایسی کچھ بک چلی جائے گی، اس کی بھی ایک شہوت ہے. کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی چیزیں گڑھ لیتے ہیں، کہا یہ شہوت ہے زبان کی. وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلایا، اور وہ اتنا ہی بڑا گنہگار ہے. جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے، لوگ زبان کے ذریعے سے جو دوسروں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. بسا اوقات کہا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے نا یہ زنا سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے کئی چیزیں تباہ و برباد ہوتی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النمام لا يدخل الجنہ، نمام کہتے ہیں چغل خور کو. کہا کہ اس کی بات اس تک جا کر پہنچانے والا، اس کی بات اس تک لا کر کے پہنچانے والا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایسے کتنے لوگوں کی عادتیں ہیں. مخبر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ٹپر لوگ کیا کرتے ہیں، سب یہاں کی خبریں ادھر دینے کا، ادھر کی خبریں ادھر لانا ہے. 100-500 کے لیے وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر کچھ لوگ اس کو اپنا آج کا ایک سٹیٹس بنا چکے ہیں کہ ہمارا مقام پولیس کے سامنے بڑا ہوگا، ہمارا مقام ڈپارٹمنٹ کے سامنے بڑا ہوگا، کیونکہ ہم قوم کی کچھ باتیں لے جا کر رکھیں، جاسوسی کریں گے، اس کی خبر لے جا کر کے پہنچائیں گے. چغل خوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. یہ سارے وہ کام ہیں جو زبان کرواتی ہے. زبان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے میرے عزیزو
جتنا اس کو خاموش کرا سکتے ہو خاموش کراؤ۔ اس کا دوسرا علاج میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بسا اوقات کسی انسان کی زبان شیطان کا پیشاب خانہ بھی بن جاتی، شیطان کی پیشاب خانہ بن جاتی۔ شیطان جس پر پیشاب کرے وہ کتنی گندی جگہ ہوگی، وہ زبان بن سکتی ہے کسی کی، زبان اتنی بھی غلیظ ہو سکتی۔ اس کو اگر روکا نہیں گیا، اس کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ شیطان کی پیشاب گاہ بنے گی، پیشاب خانہ بنے گی۔ اب اس کے علاج کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، سارے بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے اس کو دھویا، اس کو پاک کیا تو کیا کیا؟ جب اس زبان کو درود پاک کی عادت ڈال دی جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیرت ہے کہ پھر اس زبان کی حفاظت پر اللہ فرشتوں کو لگاتا ہے۔ اب اس زبان کو بچاؤ، یہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی حفاظت کرے گا۔ ابھی دیکھیں، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے، کھانے پینے سے اللہ نے ہماری زبان کو بچا کر رکھا، یہ حفاظت تو ہو رہی ہے۔ حرام تو حرام، ہم حلال بھی نہیں کھا رہے ہیں، دن بھر حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جو ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں تقویٰ دینا چاہتا ہے، تو بچا کر رکھا۔ باقی آپ بولنے سے، گندگیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، حرام کاریوں سے، کفر سے، شرک سے، فسق سے، یہ جو جملے نکلنے والے ہیں، اس سے روکنا اب تمہاری ذمہ داری، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا۔ اگر ہمارا روزہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی اکثر تلاوت میں نکلتا، یا پھر آپ کے درود مبارکہ میں گزرتا، تو میرے عزیزو یہ زبان پھر وہ بے حیائیاں نہیں کرتی، بے حیائیاں نہیں کرتی۔ بس یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے یاد آتی ہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا رمضان المبارکہ میں اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ میں خود جانتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھار آدھا ایک گھنٹہ ہمیں کمرے کے باہر انتظار کرنا پڑ جائے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی کہیں سٹاپ ہو تو بات کر رہے ہیں۔ سحری سے لے کر کے وہ شروع کرتے تھے تو تراویح تک ان کا ختم قرآن بھی ہوتا۔ ایک ٹارگٹ بنا کر چلنا تھا کہ مجھے ایک ختم قرآن پورا کرنا ہے، ایک ختم قرآن۔ میں حافظ ہوں، 27 سال سے ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا۔ حرام تو حرام، حلال بات چیت کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا۔ کنٹینیو آدمی تلاوت کرتا رہے، ادھر اٹھے، اس میں بیچ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، نمازوں کا وقت ہے، یا پھر تھوڑا آرام بھی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اگر ملا دی جائیں تو ایک دن میں ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہو تو پھر سارے کام الگ، صرف قرآن، صرف قرآن۔ لیکن آج ان کی بات یاد آتی، اللہ ان کی تربت پر ابر رحمت نازل فرمائے کہ یہ بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جتنی دیر تم اللہ کے کلام پڑھنے میں مصروف رہو گے، اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، کیا ہم صرف درود ہی پڑھتے رہیں، اور بھی تو کام ہے، دعا وغیرہ کرنا ہے کسی کے، فرمایا گیا جو بندہ تلاوت قرآن میں مصروف رہا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو پوری کائنات میں جو دعا کی جا رہی اللہ اسے وہ بھی عطا کرے گا۔ اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب عطا کرے گا جو اس کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے، مانگنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں مانگ سکا؟ کہ وقت نہیں ملا، اسے تلاوت کلام میں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی متعلق بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا رہا تو الگ سے کوئی اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، اس کو بیماریوں کے لیے، اپنے قرض سے نجات کے لیے، کسی کی پریشانی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں مصروف رہا تو وہ درود ہی اس کی ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنی زبان کو بزی رکھنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا، اور جب زبان قرآن کی تلاوت میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مصروف ہو جاتی ہے تو ایک تو اس کی لذتوں سے ہم نے اس کو بچا تو دیا، ان حرام کاریوں سے بچا تو دیا، جو اس کی شہوت تھی اس کو روک تو دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ کمال کی تاثیر عطا فرماتا ہے، اثر عطا کرتا ہے۔ جب تم کسی کو ایک جملہ کہو گے دوسروں کے 70 جملوں سے زیادہ بھاری لگتا ہے، یہ زبان کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں گھنٹوں کوئی چیز کہی جا رہی ہو وہ اثر نہیں کرتا، لیکن تاثیر والے کی زبان سے ایک جملہ نکلے وہ اثر کر جاتا ہے۔ آخری بات، سرکار
سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے تھے تو 70,000 سے کم کا مجمع نہیں ہوتا، اور مجمع ایسا کہ آپ کا بیان ختم ہونے سے پہلے کتنے تو بے ہوش ہو جاتے، کپڑے پاڑ لیتے، کئی مرتبہ تو جنازے اٹھائے جاتے، لوگوں کی روح نکل گئی۔ کس وجہ سے؟ رقت ایسی طاری ہوئی، خوف خدا ایسا طاری ہو گیا، غوث پاک کے بیان کا اثر تھا۔ ایک بار آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار سے کہا کہ آج تم بیان کرو، ہم بیٹھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے رہے، کافی دیر تک اسی طرح سناٹا رہا۔ وہ اتر آئے، کہا کہ ابا جان، وہ مجمع کے اندر دمخم نہیں دکھتا جب آپ بیان کرتے ہیں، آپ بیان فرمائیں۔ سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، اور چڑھتے ہی لوگوں سے خطاب کیا۔ بس آپ دیکھیں خطاب میں کیا کہا تھا۔ کہتے ہیں غوث پاک، اے لوگو، آج میرے گھر میں ایک عجیب حادثہ ہوا۔ عبد الجبار کی ماں یعنی میری بیوی میرے لیے دہی جمع کر رکھی تھی ایک مٹی کی ہانڈی میں۔ گرمیوں کے دن تھے، میری بھی کھانے کی خواہش تھی، میں بھی تھکا ہارا گھر پہنچا تھا، اور میری بیوی کئی دن سے اس دہی کو جمع کر رکھی تھی، لیکن ابھی قریب تھا کہ میں کھانے کے لیے بیٹھوں، ایک بلہ آیا گھر میں اور پنجہ مار دیا، اور اس ہانڈی کو ایسا پنجہ مارا کہ ہانڈی پھوٹ گئی اور دہی پورا بہہ گیا، اور وہ بلہ اس پہ چاٹ کر کے چلا گیا۔ نہ میں کھا سکا، نہ میری بیوی کھا سکا۔ اتنا کہنا تھا غوث پاک کا، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے۔